بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام اذا كان يوم القیامہ نادى مناد فی بطان العرش این الرجبیون۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رجب کی آمد ہے اور یہ بابرکت اور باعظمت مہینہ جو آ پہنچا ہے، اس مناسبت پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک، تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی بابرکت، بہت ہی باعظمت مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ ہاں عزیزوں، اتنی عظمت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کو یہ کہہ کر خطاب کیا جائے گا کہ رجب والے کہاں ہیں؟ کب انسان رجب والا بن سکتا ہے؟ کیونکہ ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ مولانا ہم کیسے رجب والے بنیں؟ تو دیکھیے، کسی سے منسوب ہونے کے لیے ایک شخص کب کسی سے منسوب ہوتا ہے؟ جب اس کے فکر میں، اس کے ذکر میں، اس کی ملاقات میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اس کا تذکرہ ہو۔ کہتے ہیں فلاں صاحب تو فلاں والے ہیں، فلاں صاحب والے ہیں، یعنی ہر وقت انہی کی بات کرتے ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں۔ تو اگر ہم رجب والا بننا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ آواز آئے کہ رجب والے کہاں ہیں، اور نہیں کہ صرف آواز آئے گی، آواز کے بعد منادی جب آواز دے گا تو کچھ لوگ، حدیث میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فَيَقُومُ أُنَاسٌ يُضِيءُ وُجُوهُهُم، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، چہرے سے نورانیت ہوگی، ایک خاص نور چہرے سے ظاہر ہو رہا ہو۔ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ تِیجَانِ الْمَلِكِ، جن کے سروں پر بادشاہوں کے تاج ہوں گے۔ ایسے لوگ، پھر آواز آئے گی، حدیث مفصل ہے، فَيَاتِ النِّدَىٰ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جل جلالہ عبادی و امائی، میرے بندوں، میری کنیزوں، ہم نے آپ کے لیے بے پناہ اجر و ثواب معین کر رکھا ہے۔ آپ حضرات بہشت میں داخل ہو جائیں، بہشت میں ان ایسے مکانات آپ کو عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے سوال کا جواب کہ کیسے ہم رجب والے بنیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رجب والے بننا ہے تو حد اقل آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک رجب کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں آپ ایک دن روزہ رکھیں، یعنی ایک دن جو بھی ماہ رجب کا روزہ رکھ لیتا ہے وہ شخص رجب والوں میں شمار ہوگا، یعنی اس نے رجب، ماہ مبارک کے رجب کی عظمت اور اس کی بزرگی کو اور اس کی عظمت کو باقی رکھا ہے۔ ہاں عزیزوں، آئیے ہم سب مل کر اس مہینے کی عظمت کو اور اس مہینے کا جو وقار ہے، جو عظمت ہے، جو خدا، رسول و اہل بیت کے ہاں اس مہینے کو عظمت سے یاد کیا گیا ہے، بلندی و بزرگی سے یاد کیا گیا ہے، اس کو ہم باقی رکھیں۔ بہت فضیلت ہے ماہ مبارک رجب میں، روایات میں روزہ رکھنے کی، استغفار کرنے کی۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ استغفار کئی طریقے سے نقل ہوئے ہیں، ایک جو استغفار اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ بے شک یہ مہینہ بہت ہی بابرکت، باعظمت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہے۔ حدیث ہے رسول گرامی اسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان ہماری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ جو اللہ کی طرف منسوب ہے اور شہر الحرام ہے۔ آپ دیکھیے پورے سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں شہر الحرام کہا گیا ہے، یعنی جس مہینے میں جنگ کرنا حرام شمار کیا جاتا ہے۔ 3 مہینے مسلسل ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ ایک مہینہ رجب کہ جو ان سے منفرد ہے، لیکن اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینوں کو شہر حرام، ماہ حرام میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کا عمرہ بھی افضل عمرہ ہے۔ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں اور مومنین
پھر ہر سال کی طرح حج اور عمرے پر مشرف ہوں۔ ماہ رجب کے عمرے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس مہینے میں مختلف موالید ائمہ کی ولادت، پہلی رجب جو شب ولادت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جیسا آج کی شب، اور پھر 13 رجب اور 10 رجب مسلسل جو ہے 27 رجب بعثت پیغمبر گرامی اسلام۔ خوشیوں کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے نام میں سے ایک نام عصب ہے۔ عصب کہتے ہیں جب کوئی موسلا دھار بارش ہو، کہیں موسلا دھار پانی گر رہا ہو تو اسے عصب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہے، اور موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی برکتیں اور رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس مہینے کی عظمت کو برقرار رکھیں، اور اس میں جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، جن اعمال کی طرف، خواہ وہ دعا ہو، استغفار ہو، بالخصوص اس مہینے کے روزے کی بہت عظمت ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کریں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا کتنا عظمت رکھتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کریں کہ اس میں اس مہینے کے روزے کی عظمت کو کتنا بیان کیا گیا ہے۔ روضۃ الواعظین میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بھی شب ہے، اس لیے حدیث جو انتخاب کیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے اس مہینے کی عظمت کو کیسے یاد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من صام من رجب یوما واحدا من اولہ او وسطہ او آخرہ اوجب اللہ لہ الجنہ۔ جو اس مہینے کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ قیل لہ استانف العمل، اس سے کہا جائے گا کہ اپنے عمل کو دوبارہ شروع کرو۔ وجعلہ معنا فی درجتنا یوم القیامہ، جنت اس کی لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اہل بیت کے ساتھ قیامت میں ایک دن روزہ رکھنے کا اجر اہل بیت کے ساتھ قرار پائے گا۔ ومن صام یومین، اور جو 2 دن روزہ رکھے تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنے عمل کو آپ پھر سے شروع کرو، یعنی گزشتہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، معاف کر دیے گئے ہیں، اب تمہارے گویا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ ایک دن یا 2 دن روزہ رکھنے کی فضیلت، 2 دن۔ فقط غفر اللہ لک ما مضی، گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے۔ ومن صام 3 ایام من رجب قیل لہ قد غفر اللہ لک ما مضی وما تقدم، جو 3 دن روزہ رکھے، آواز آئے گی جو گزر گئے تھے وہ بھی معاف کر دیے گئے، جو آئندہ ہوں گے گناہ وہ بھی معاف کر دیے جائیں۔ فشفع لمن شئت، جس کی چاہو شفاعت کرو تم قیامت کے دن، اس کو یہ مرتبہ ملے گا کہ قیامت کے دن شفاعت کرے۔ ومن صام 7 ایام من رجب، اور جو 7 دن روزہ رکھے، اغلقت عنہ ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے اس کے۔ ومن صام 8 ایام من رجب، اور جو 8 دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل۔ ہاں عزیزو، بہت عظمت ہے ماہ مبارک، ماہ رجب کی، جو کہ ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، کہ اس میں ہم روزہ رکھیں، اور اس روزہ رکھنے کا اجر آپ دیکھیے کتنا زیادہ بیان کیا۔ البتہ واضح رہے کہ یہ تمام چیزیں شرائط کے ساتھ ہیں، صرف روزہ رکھ لینے سے ہی کام نہیں چلے گا، ہمیں دوسرے واجبات جو حلال ہیں حرام ہے، واجبات دین، ان کا بھی پابند ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص پوری عمر گناہ کر رہا ہے اور صرف روزہ رکھ لے اور کہے ہم حدیث میں آیا ہے تو ہم معاف ہو جائیں گے۔ بے شک اس نے روزہ رکھا ہے اور خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی، لیکن اس کو بہانہ نہ بنائے کہ دوسرے اعمال کو یا واجبات کو ترک کرے۔ تو شب ولادت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، آپ کا لقب باقر العلوم، باقر العلوم یعنی علوم کو شگاف دینے والا،
علوم کے اسرار و رموز کو ظاہر کرنے والا شگاف، یعنی کسی چیز میں جب آپ شگاف دیتے ہیں اور اس کے باطن تک پہنچتے ہیں، یعنی اس کی تمام چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، علوم کے اسرار و رموز کو ظاہر کرنے والے اور شگاف دینے والے امام کی ولادت ہے۔ وہ امام جس کو موقع ملا کہ دین مبین اسلام، بنی امیہ کے دور میں ائمہ کو فرصت نہیں ملی، لیکن بنی عباس کے دور میں امام باقر علیہ السلام اور چھٹے امام نے دین مبین اسلام کو، علوم اہل بیت کو، علوم رسول گرامی اسلام کو کافی حد تک اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا۔ تو اس امام کی ولادت پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تہہ دل سے پھر سے تبریک و تہنیت ہے۔ جشن منائیں، خوشی منائیں، لیکن اس مہینے کی عظمت کو، بزرگی کو اور اس مہینے کے وقار کو باقی رکھیں اور اپنے اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ یہ مستحب اعمال بھی کبھی ہمیں سبب بنتے ہیں کہ ہم واجبات پر مزید پابند ہوں۔ اس مہینے کی عظمت کو نہ بھولیں۔ اعمال میں کوتاہی جو ہو گئی ہیں اس مہینے میں استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، روزہ رکھنے کے ذریعے اور ائمہ طاہرین کی جو ولادت ہے ان کی ولادتوں پر اہل بیت سے توسل کے ذریعے اپنی ایمان کو تر و تازہ کریں اور اسے معطر کریں، تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی برکت کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ جاری اور ساری رہے۔ السلام